اور آخری سبق جو اس صورت سے حاصل ہوا کہ بت پرستوں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو سزا نہیں دی، لیکن جو بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا، گرانے آیا تھا، توہین کرنے آیا تھا، اللہ نے اس کو سزا دی۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ گناہ کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ گناہ کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن شاعر کی اور عبادت گاہوں کی دینی باتوں کی توہین اور اہانت کو برداشت نہیں کرتا۔ بتوں کو رکھ کر انہوں نے گناہ کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اللہ نے برداشت کیا، لیکن وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، توہین کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ تو گناہ تو اللہ معاف کر دیں گے، چل جائے گا، لیکن کوئی دینی بات کی توہین کرے، شاعر کی توہین کرے، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء نے بھی یہی بات لکھا، کوئی آدمی سنت کو ترک کر دے، سنت پر عمل نہ کرے، گناہ ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی سنت کا مذاق اڑائے، وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ داڑھی کسی نے نہیں رکھی، بڑا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، توبہ استغفار کرے، رکھے، لیکن اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی اگر اسی کی اہانت کرے، توہین کرے، مذاق اڑائے، وہ اللہ کو قبول نہیں ہوتی، نہیں فقہاء اس کو قبول کرتے، اس کو فوراً سے بیشتر ایمان سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شاعر کا احترام اور مقام ہے جو اللہ کے یہاں بھی ہے، اور حضرات فقہاء نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين.